سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ جی، میرا نام محمد فرحان اقبال ہے، اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم جیسے کسٹمرز کے لیپ ٹاپس ہمارے پاس ریپیئرنگ کے لیے آتے ہیں، تو جو ریپیئرنگ کے لیے لیپ ٹاپ آتے ہیں ہمارے پاس، تو اس میں ظاہر سی بات ہے اسکروز وغیرہ سب جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں، تو کیونکہ کوانٹیٹیز میں جو ہے نا وہ لیپ ٹاپس ریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں، تو اب جس لیپ ٹاپ کو ہم نے کھولا جس کسٹمر کا ہے، تو اس کے اسکروز جو ہے نا وہ ہم کسی نہ کسی میں لگا دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اتنے سارے اب ایک ایک اسکرو کا تو نہیں نام لکھ کے رکھ سکتے، آپ اس کے بارے میں جو ہے نا وہ رہنمائی فرما دیں ہمیں۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سے باریک کام تو اسے سونار کا ہوتا ہے جی، اور وہ تو جو ہے نا وہ ایک ایک چیز جو ہے نا وہ اللہ اکبر، وہ خرد بینوں میں نظر آنے والی چیز وہ بھی سنبھال کے رکھتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نہ سنبھال سکیں تو سنبھالی نہ جائے، سنبھالنا تو ممکن ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ڈبی رکھ لی، اس پہ لکھ لیا 1، ٹھیک ہے نا، اب اس لیپ ٹاپ کا نمبر 1 ہے تو اس کی سب چیزیں اس میں ڈال دیں، جی سنبھالی جا سکتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ سنبھالی نہیں جا سکتی۔ اب رہی بات اگر ہو گیا فتوے کی اور حکم شرعی کی، تو دیکھیں بعض جگہوں پر عرف جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے، اور عرف فیصلہ کرتا ہے کہ حقوق کسی کے معطل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ تو اسکرو کی جتنی مالیت ہے، اتنی مالیت میں اس دوسرا اسکرو آ جانا، اس پر لوگوں کا وہ نہیں ہے، انکار نہیں ہے، لوگوں کی طرف سے مزاحمت نہیں ہے، اور اتنی جو پیچیدگی ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی اتنی پیچیدگی میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اب یہ تو میں عرض کر رہا ہوں اوورآل ایک صورتحال کے لوگوں کے ہاں معاملہ یوں ہے، لیکن احتیاط کا پہلو پھر بھی یہ رہے گا کہ آپ الگ الگ رکھیں، اسی میں جو ہے نا وہ عافیت ہے۔ کیا بات ہے۔ اگلا سوال دیجیے گا جی۔ مفتی صاحب، کچھ دکانداروں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ خریدی گئی چیز واپس یا تبدیل نہیں ہوگی۔ اگر ان سے کچھ خریدا اور گھر جا کر دیکھا کہ اس میں تو عیب ہے، تو دکاندار کا واپس لینا ضروری ہوگا یا نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔ پہلے سے ہی لکھ کر لگا دیا ہوا ہے کہ خریدی ہوئی چیز واپس نہیں ہوگی۔ دیکھیں ایک اعتبار سے یہ عبارت ٹھیک ہے، ایک اعتبار سے غلط ہے۔ اچھا اصل دار و مدار تشریح کا جی کہ اس عبارت کی تشریح کیا ہونی ہے۔ جی، اگر تشریح یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے میں نے واپس نہیں لینی، تو یہ عبارت غلط ہے۔ صحیح۔ اور اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ٹھیک ہوگی، اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا، صحیح سلامت ہوگی، آپ واپس لے آئیں گے، میرا دل نہیں چاہ رہا، جی تو یہ عبارت ٹھیک ہے۔ کہ جب سودا ہو گیا تو سودا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چیز جو خریدی گئی وہ خریدار کی، پیسے مالک کے، اور دیٹ از آل۔ جی اب دونوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو یوں بیچی گئی چیز بلا کسی وجہ کے کوئی واپس لے کر آئے تو دکاندار انکار کا تو حق رکھتا ہے۔ صحیح۔ ہاں جہاں تک عیب کی بات ہے، تو عیب کی وجہ سے چیز جو ہے اس کو واپس کیا جانا جو کسٹمر ہے اس کا ایک بنیادی رائٹ ہے، اور اس بنیادی رائٹ کو تو کوئی بھی منع نہیں کرتا۔ آپ چلے جائیں اپنا امیزون پہ چلے جائیں، جی دنیا کا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، وہ بھی آپ کو کہتا ہے آج کی تاریخ میں بھی کہ پسند نہ آئے تو واپس بھیج دیجیے گا جناب، تو یا کوئی کلیم ہو تو واپس بھیج دیجیے گا، تو وہی واپس لے رہا ہوتا ہے۔ تو یوں ایپ کی وجہ سے واپس لینا، اور لیتے ہیں لوگ، ایسا نہیں کہ نہیں لیتے، جی بہت مشکل ہے کہ ایسا کوئی کیس پایا جاتا ہو۔ ایپ کی وجہ سے تو ہمارے معاشرے میں چیزیں واپس لی جاتی ہیں، صحیح۔ ایسا نہیں کہ نہیں لی جاتی ہوں۔ یہ لے لی لیکن پسند نہیں آئی، ایک تو یہ بھی صورت ہوتی ہے، لے لی لیکن پسند نہیں آئی اور وہ دیکھ کر واپس کرنے لی کے ہے، لیے بھیجتے ہیں۔ چیز دیکھ لی ہے، پرکھ لی ہے، تو اب رائٹ ختم ہو گیا، پسند آنے کا جو رائٹ ہے وہ ختم ہو گیا۔
صحیح. رائٹ دیا ہے شریعت نے، خیر رویت کا ایک پورا باب ہے، لیکن جب آپ نے چیز دیکھ لی ہے جی اور اس کو پرکھ لیا ہے، مثلا وہ کپڑا ہے آپ نے اچھی طرح دیکھا، بالا سب کچھ ہوا، صحیح. اب نہ وہ پھٹا ہوا ہے نہ کچھ اور ہے، اب گھر سے آپ واپس آ رہے ہیں کہ نہیں رنگ اچھا نہیں لگ رہا، تو اب دکاندار کی مہربانی ہے، جی وہ لے لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ نہ لے. صحیح. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال دیجیے گا. میرا نام یاور حسین ہے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس پلاٹ ہے، وہ آج بیچتا ہے 50 لاکھ روپے کا اور اس سے یہ طے کرتا ہے کہ میں آپ سے 8 مہینے بعد 55 لاکھ روپے کا لوں گا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ شرعی رہنمائی فرمائیں. ایک چیپٹر ہے کتابوں میں، بس چیپٹر بھی کیا ایک بحث ہے، چیپٹر کے تحت بھی جزوی سی، جس کو عرف عام میں بائے بیک کہتے ہیں، اور وہاں یہ ہے کہ بیو معاشرہ، کہ جس چیز کو خریدا ہے اس کو بیچنا. جی تو اس کی 6 سے 7 صورتیں بنتی ہیں. 2 باتوں پر دار و مدار ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے جو سودا کیا وہ سودا نقد کیا یا ادھار کیا، یعنی جس شخص نے وعدہ کیا کہ میں دوبارہ خرید لوں گا، کیا اس نے پیمنٹ ساری حاصل کر لی تھی، ساری پیمنٹ حاصل کر لی تھی، اور بعد میں صرف ایک وعدے کے طور پر وہ خرید لوں گا، کوئی لزوم نہ ہو، تو گنجائش موجود ہے. اور دوسری بات یہ کہ پیمنٹ اگر ادھار ہے تو پھر کتنے کا خریدا کتنے کا بیچا، کم کا بیچا خریدا یا زیادہ کا. تو یوں 6 سے 7 صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت ناجائز ہے، باقی جائز ہے، تو تفصیل سوال میں نہیں ہے. صحیح. جی اگلا سوال دیجیے گا. مفتی صاحب ورک لوڈ کی وجہ سے ہم کاریگر کو اضافی وقت کے لیے روک لیتے ہیں اور اضافی اجرت بھی نہیں دیتے، کیونکہ جب کام نہیں ہوتا تو جلدی چلے جاتے ہیں کاریگر، تو کیا اس طرح ایکسٹرا ٹائم کے لیے روکنا ٹھیک ہے؟ بہت سارے معاملات دیکھیں، ہیں. اگر آپ نے رکھا ہوا ہے اپنا اجرت پر وقت کے حساب سے، جی وقت کی اجرت ہے، تو جلدی بیچ دینا تو آپ کا احسان اور فضل ہے. جی یا تو آپ جو ہے وہ ان سے گھنٹوں کا معاہدہ کریں کہ بھئی کام کے حساب سے پر گھنٹہ اجرت آپ کو دی جائے گی، کام ہوگا تو آپ سے ہم خدمات لیں گے ورنہ آپ چلے جائیں. لیکن اس کا حساب رکھنے کا پاکستان میں تو عرف نہیں ہے. یو کے میں اور ملکوں میں جی وہاں اجرت گھنٹوں کے حساب سے دی جاتی ہے. صحیح. ہمارے ہاں چونکہ یومیاتی ہوتی ہے. جی میں حل بیان کر رہا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یوں ہے تو آپ ان کا پر گھنٹے کا معاہدہ کریں، 5 گھنٹے ہو جائیں 4 گھنٹے ہو جائیں، کام نہیں آپ کہیں ٹھیک ہے آپ پورا ہو گیا، پھر جس دن زیادہ گھنٹے لیں اس دن کو زیادہ پیسے ملیں گے. لیکن درمیان کا راستہ یہ ہے، یعنی یہ حساب کتاب نہیں رکھ پائیں گے، ایک اندازہ ہے کہ لوگوں کی عادت نہیں ہے. جی درمیان کا راستہ یہی ہے کہ پورے ٹائم ان کو روکیں، اور زیادہ کام لیتے ہیں تو زیادہ ان کو معاوضہ دیں، اوور ٹائم ان کو دیں، کیونکہ دکاندار کے پاس کام نہیں ہے، ملازم کا تو قصور نہیں ہے نا، جی اس نے تو اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے کہ آپ کام لو مجھ سے یا نہ لو میں موجود ہوں، اس نے تو اپنا پورا ٹائم دیا ہے. جی اور جس دن زیادہ کام آتا ہے آپ کی طرف سے اوور ٹائم اس کو دینا چاہیے، ملازم کا رائٹ ہے. جی. وہ سب ایسا نہیں لگتا کہ جو بالخصوص وہ افراد جو ڈرائیور ہیں گھروں میں، ان کو آخری ٹائم پہ روک لیا جاتا ہے اور یہ کہہ کر کے ابھی ہم نے یہاں جانا ہے، بس یہ ہو جائے اس کے بعد آپ چلے جائیے گا، حالانکہ ان کا تو ٹائم طے ہوتا ہے، بس اتنے گھنٹے آپ نے دینے، لیکن ان سے ایکسٹرا لے لیا جاتا ہے، لیکن معاوضہ بھی ایکسٹرا نہیں دیا جاتا. دیکھیں بہت سارے جگہوں پہ تو ڈرائیور گھر نہیں جاتا، کر نہیں جاتا. ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں ڈیفینس میں جی تو ڈرائیور جو ہے نا سیٹ کے بنگلے پہ ہوتا ہے، جی ڈرائیور پرمنٹ وہیں ہوتا ہے، صحیح اس کا ایک طرح سے 24 گھنٹے کا اجارہ چل رہا ہوتا ہے. صحیح 24 گھنٹے کا اجارہ میں عرف عام میں کہہ رہا ہوں، جی ورنہ شرن تو 24 گھنٹے کا اجارہ نہیں ہوتا. صحیح ٹھیک ہے، یعنی جو بنیادی رائٹس ہوں اس کے آرام کرنے کے اور دیگر چیزوں کے، جی وہ اس کو دینا ضروری ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ وہاں طے ہوتا ہے اس کا کہ بھئی ہوگا کیا. جیسے کوئی آدمی فوج میں کام کرتا ہے جی یا پولیس میں کام کرتا ہے، صحیح اب اس کو وہاں رہائش دی ہوئی ہے، سب کچھ دی ہوئی ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، تو اس کو بھی تو وہاں ایک کرتے ہیں نا کہ بھئی آپ کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہیں گی، کبھی شام کو ڈیوٹی ہوگی، کبھی رات کی ہوگی، کبھی دن کی ہوگی، شفٹیں چلتی رہیں گی، ہم آپ کو کھانا پینا رہائش بھی دے رہے ہیں. صحیح تو ڈرائیوروں کا معاملہ بھی یوں ہی ہوتا ہے صحیح کہ بڑا کام جس کا ہوتا ہے اس کے یہاں شفٹیں ہوتی ہیں، ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں مالک خود گاڑی چلا رہا ہوتا ہے. جی زیادہ تر جو لوگ ڈرائیور رکھتے ہیں تو وہ تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے یا فیملی کو کہیں لے کر جانا ہے،
اس کے لیے ڈرائیور ہوتا ہے، باقی ٹائم میں وہ آرام کر رہا ہوتا ہے. جی تو یوں اگر اس کے آرام کا پورا خیال کیا گیا ہے اور اس کے جو اوقات کار ہیں وہ اس انداز سے تقسیم ہے کہ جتنے گھنٹے کی بات ہوئی اس سے اتنے گھنٹے کام لینا پڑے گا، وہی اوقات کار اس سے لیے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زیادہ کام لیا اس سے تو پھر اس کو زیادہ اجرت دیں، اس کا کوئی حساب کتاب رکھیں. جی ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے آپ کے کام کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا بات. آرام کا خیال رکھنا ضروری ہے. صحیح ہوگا. یعنی اخلاقیات میں سے بھی ہے کہ جب اگر اس طرح کا سلسلہ ہو، کچھ ایکسٹرا لے لے تو ان کی کچھ ایکسٹرا خدمت بھی ہمیں کر دینی چاہیے. اگلا سوال دیجیے گا. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض اوقات نا دیہاتوں میں یہ مسئلہ ہے کہ جانور دیے جاتے ہیں اور کسی کو جانور دے دیا اور اس جانور کی جو اصل قیمت ہوتی ہے نا وہ مالک دے دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو مزید جانور کا یعنی کہ اس کے جو بچڑے ہوتے ہیں یا جو بھی بعد میں ریٹ لگتا ہے اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. آدھا جو ہے وہ مالک کی طرف جاتا ہے، آدھا پالنے والے کی طرف جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی فرما دیجیے کہ اس کا جو ہے وہ کیا طریقہ کار درست ہے. جزاک اللہ خیر. سوال تو پرانا ہے، ایک الگ انداز سے آپ نے کیا ہے. بتائیے کہ جانور کسی کو دے دیے پالنے کے لیے جی، اور اس کے بعد جو بھی افزائش ہوگی ان افزائش میں آدھا آدھا کرتے ہیں، اور جانور میں بھی جو اضافہ ہوتا ہے اس پہ بھی آدھا آدھا ہوتا ہے. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو پالنے والے کا معاوضہ ہے وہ مجہول ہے. معلوم نہیں ہے کہ معاوضہ جو ہے اس کا کتنا ہوگا کتنا نہیں ہوگا. اس نے سال 2 سال پالے جانور، پتہ چلا مر گئے وہ، اس کا تو معاوضہ گیا. تو یوں معاوضہ طے ہونا ضروری ہے. تو اس کو معاوضے کے بجائے جو حقیقی شراکت ہے وہ کر لی جائے. مثال کے طور پر کوئی جانور 1 لاکھ روپے کا آنا ہے، صحیح. تو 1 لاکھ روپے کا جانور خریدنے کے بجائے 50,000 روپے اس کو دے دیں. صحیح. یہ بطور قرض لے لے، بطور قرض 50,000 روپے لینے کے بعد یہ دوسرے کو دے دو کہ ٹھیک ہے یہ آپ جانور لے آؤ، ہم دونوں مل کے جانور خریدتے ہیں. قرض کی ایک مدت طے کر لی جائے کہ بھی اتنے عرصے میں ادا کرنا ہے. اب جانور کی خریداری ہو گئی ہے، اب جانور بکے گا. چونکہ یہ دونوں مالک ہیں، اس کی جو بھی افزائش ہوگی، دودھ ہوگا، بچے ہوں گے، اس میں دونوں کی ملکیت ہوگی، برابر کی ہوگی. تو اب جب وہ ٹائم آئے بکنے کا دونوں نفع تقسیم کر لیں اور یہ اپنا قرضہ اس کو واپس کر دے. تو یوں ایک جو غلط راستہ تھا اس سے آپ بچ جائیں گے صحیح راستے پہ چل کر. صحیح. جی اگلی کال دیجیے گا. کہ ایک آدمی اپنے اولاد کے لیے کوئی قرض لیتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے یا بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، اب اس کی اولاد ہی کمانے والی ہے، تو وہ قرضہ وہ آدمی واپس کرے گا یا اس کی اولاد کرے گی؟ دیکھیے قرآن پاک کا تو یہ اصول ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری. جی، کوئی بھی جان دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. صحیح. عام حالات میں ایسا ہی حکم ہے. بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں دوسروں کو ذمہ بوجھ آتا ہے، مثال کے طور پر دیت کے معاملات ہیں اور بھی اس طرح کی صورتیں ہیں. لیکن قرض جس نے لیا ہے قرض تو وہی دے گا، لیکن اولاد جو ہے وہ ماں باپ اور اولاد کا کوئی الگ الگ تھوڑی ہوتا ہے حساب. جی، ماں باپ کی تکلیف بچوں کی تکلیف ہے. تو وہ کیسے بچے ہیں کہ جو یہ سوچیں کہ ہمارے ماں باپ پہ قرضہ اور ہم کیوں اتاریں. تو ماں باپ نے اولاد کے لیے نہ بھی لیا ہوتا تب بھی وہ مطلب کہ ان کا اتارنا ایک اعلیٰ درجے کی نیکی کا کام ہے. ان کا والدین کی تکلیف کا احساس کرنا، اس کی فکر کرنا، اور یہ سوچنا کہ ہمارے والد صاحب کی رسوائی نہ ہو، کوئی آ کے ان سے یہ نہ پوچھے قرضہ واپس کب کر رہے ہو. تو یوں اولاد کی جو اخلاقی ذمہ داری ہے اور جو والدین کے احسان کا معاملہ ہے وہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے. یعنی لازم نہیں ہے اولاد کے اوپر، فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن اگر دے تو وہ دیں تو کیا مطلب کہ ان پر تو والدین اخلاقی وہ جو ہے وہ والدین کے احسان کے نیچے جو ہے نا وہ آیا ہوا ہے. جی، تو یہ دے کر بھی والدین کا احسان ادا ہو جائے اللہ نہیں کہہ سکتے. یہ ساری عمر والدین کی خدمت کرتے ہیں، جب بھی والدین کا جو احسان ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. پورا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. اگلی کال دیجیے گا. جی میرا سوال یہ ہے، ملازم نے اگر کہیں اور سے اچھی آفر ملتے ہی بغیر اطلاع کے ملازمت چھوڑ دی تو تنخواہ کا حقدار ہوگا یا نہیں؟ بغیر بتائے چھوڑ دیا، کہیں اچھی آفر آ گئی. دیکھیے عرف تو یہ ہے کہ جب معاہدہ ہوتا ہے تو 1 مہینے کا نوٹس پیریڈ ہوتا ہے دونوں طرف سے.
کہ آپ کو فارغ کریں گے تو 1 مہینے کا ٹائم دیں گے، آپ ہمیں چھوڑیں گے تو 1 مہینے کا آپ ہمیں ٹائم دیں گے. تو ملازم پر یہ ضروری ہے کہ وہ جس کے پاس بھی کام کر رہا ہے، جس ادارے میں کام کر رہا ہے، اس کی تکالیف کا خیال کرے. ظاہر بات ہے تنخواہ کام کی دی جاتی ہے، تو جس کے پاس کام ہوتا ہے تو اس کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وہ اچانک سے اگلے دن نہ آئے تو کام ڈسٹرب ہوتے ہیں اور بڑا لاس بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو اس کا نہ آنا غیر اخلاقی ہے اور وعدہ خلافی ہے اور گناہ کا کام بھی. اس موقع پر جو وعدہ خلافی ہے وہ گناہ کا کام بھی کہلائے گا، کیونکہ یہ عام وعدہ نہیں ہے، اس سے سامنے والوں کو ضرر ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. لیکن جتنے دن آیا ہے اتنے دن کی تنخواہ بہرحال دی جائے گی. ہماری مارکیٹ میں یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر تنخواہ اس کو نہیں دیتے صحیح. 1 مہینے کی، اور چونکہ اس کے فنڈز ہوتے ہیں گریجویٹی کی صورت میں یا پروویڈنٹ فنڈ کی صورت میں، تو وہ وہاں سے پیسے روک کر اور پھر جو ہے نا وہ اس کو 1 مہینے کی کٹوتی کی جاتی ہے. تو یہ جو کٹوتی کرنا ہے یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. بہرحال اجرت کا تو مستحق ہے. جی ٹھیک. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد فرحان قریشی ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم 1000 کلو گرام تولتے ہیں گوشت، کبھی پنکھا چل رہا ہوتا کبھی نہیں چل رہا ہوتا، اس کی وجہ سے کبھی گھاگ کو زیادہ چلے جاتا کبھی کم چلے جاتا ہے. اس کے لیے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے. کیا کیا جائے ایسی صورت پنکھے کا کیا تعلق ہے؟ سوری، پنکھے کا کیا تعلق ہے؟ وزن ہوا سے کہیں بڑھ جاتا ہو. اچھا جی. یا گوشت کے خشک نہ ہونے کا معاملہ ہے. جی یہ بھی ہو سکتا ہے. فرحان صاحب کچھ تجربہ نہیں ہے مجھے یہاں اس دنیا کا کہ پنکھے کی وجہ سے کیا اثر پڑے گا. عرف پر دار و مدار ہوگا کہ جی گوشت جو ہے وہ جان بوجھ کے اس پر پانی نہ چھڑکا وزن بڑھانے کے لیے. ایک ہوتا ہے کہ اوپر سے گوشت صاف کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اب جیسے عام طور پر بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ پریشر کا گوشت کہلاتا ہے، کہ اس میں پانی چھوڑا جاتا ہے، تو وہ تو ظاہر بات آپ کی مراد نہیں ہوگی. تو کوئی ایسا طریقہ کار اختیار نہ کیا ہو کہ جس کی وجہ سے خیانت پائی جا رہی ہو. تو باقی تو کوئی گوشت بھاری ہوگا کوئی ہلکا ہوگا. یعنی شام کے ٹائم میں گوشت ہو سکتا ہے وہ بہت سوکھ جائے، اور جب وہ جانور تازہ ہے ہو سکتا ہے اس کا گوشت جو ہے وہ قدرے بھاری ہو. تو یہ فرق آنا تو ایک نیچرل فرق ہے. تو فروٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے. بلکہ فروٹ کیا جو اناج کی گاڑیاں چلتی ہیں پنجاب سے سندھ سے، جی تو وہ گاڑیاں جب چل کے پہنچتی ہیں وہاں کانٹا کرتی ہیں اور یہاں کے کانٹا کرتی ہیں، اس میں کافی بڑا فرق آتا ہے. مطلب بعض اوقات تو 2 من کا فرق آ جاتا ہے. صحیح. کہ ہوا سے جو ہے نا وہ چیزیں خشک ہوتی ہیں. صحیح. خشک ہوتی ہیں اور ٹائم گزرتا ہے، دھوپ آتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا موئسچرائزر جو اس کا وہ کم ہوتا ہے. اس کی وجہ سے نمی جب کم ہوئی ہے تو اس کا وزن بھی تھوڑا کم ہوتا ہے. تو ایک ہے نیچرل طریقے سے اپ ڈاؤن آنا. اس نیچرل طریقے سے اپ ڈاؤن آنے کی جو ہے گنجائش رہتی ہے، اس میں خیانت یا ڈنڈی مارنا نہیں کہتے. اچھا میں ایک بڑا دلچسپ پہلو بیان کروں. جی. ایک مرتبہ یہیں ہمارے یہاں کال میں جو ہے نا ایک بندے نے سوال پوچھا. جی. تو میں نے کہا اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. یہ جو ٹینکر جاتے ہیں آئل کے، جی پیٹرول کے ٹینکر. صحیح. تو پیٹرول کے جو ٹینکر ہیں سردی اور گرمی میں ان کا فرق آتا ہے. ایک موسم میں مال بڑھ جاتا ہے. اچھا. وہ پتہ نہیں سردی میں بڑھتا ہے گرمی میں بڑھتا ہے. صحیح. اور ایک موسم میں پیٹرول کم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. زیادہ ہوتا ہے اور کم ہو جاتا ہے. کم ہو جاتا ہے. اب اس کے پیچھے بھی ایک پوری دنیا ہے کہ بھئی یہ لاس کون بھرے گا. یہ لاس جو ہے وہ گاڑی والا بعض اوقات بڑھتا ہے. تو یوں بہت ساری چیزیں ہیں جو کم زیادہ موسم کے اعتبار سے ہو رہی ہوتی ہیں. ہو جاتی ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. کرائے پر ہم کوئی جگہ دیتے ہیں کسی بینک کو یا کسی انشورنس کمپنی کو، وہ اپنے آفس کے لیے یا کسی بھی معاملات کے لیے، تو دینا کیسا ہے؟ جی دیکھیے جگہ کا جو استعمال ہے وہ ہوتا ہے سکونت. جگہ کا بینیفٹ ہے اس میں رہائش کرنا، اس میں اس جگہ کے اندر جو ہے نا کوئی کام دکان ہے تو کوئی کام کرنا. اب کیا کام ہوگا یہ ذمہ داری ہے کام کرنے والے کی. جی. مثال کے طور پر کوئی غیر مسلم
بت پرست جو ہے وہ مکان کرائے پر لیتا ہے، تو چونکہ وہ بت پرست ہے، جب وہ آئے گا تو بت بھی ساتھ لے کر آئے گا، اس کی پوجا بھی کرے گا. تو آج تک فقہائے کرام نے کہیں نہیں فرمایا کہ بت پرست کو مکان کرائے پر دینا جائز نہیں ہے، یا کسی اور ایسے مذہب والے کو مکان کرائے پر دینا جائز نہیں، کیونکہ جب اس میں رہائش کرے گا تو اس کی پوجا بھی کرے گا یا شرک بھی کرے گا. تو وہ جو کرے گا وہ اس کا معاملہ ہے. مکان یا دکان کرائے پر جو دینا ہے عقد کے اندر، اس کے عمل کا جو شر ہے وہ داخل نہیں ہے، وہ اس کے اپنے اوپر ہے، وہ جو کرے گا اس کا خود ذمہ دار ہوگا. تو یوں کسی سودی کمپنی کو کرائے پر جگہ دی جاتی ہے جی تو وہ اصل تو سکونت کرائے پر دی گئی ہے، اب وہ جو کرے اس کے اندر اس کا وہ خود ذمہ دار ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا جو موقف ہے اس کے تحت ہمارے فقہاء کرام نے جو مسائل بیان کیے، فتح رضیہ شریف میں جو بیان ہوا اس کی روشنی میں میں نے مسئلہ بیان کیا ہے. تو دینا جائز ہے کرائے پر، صحیح، وہ آمدنی بھی حلال ہوگی. صحیح. نیکسٹ کال دیجیے گا. مفتی صاحب، میرا فرنیچر کا کارخانہ ہے، اکثر بچوں کے فرنیچر پر کارٹون یا پرندوں کی تصویریں بنانی پڑتی ہیں، تو اس کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ کارٹون بنانے پڑتے ہیں؟ دیکھیں، کارٹون بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. جی. ایک کارٹون وہ ہوتا ہے کہ جو ذی روح کی حکایت کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ بندی چینل پہ دیکھتے ہو غلام رسول، ٹھیک ہے، جی. پورا انسانی باڈی کی حکایت کر رہا ہے. وہ ڈیجیٹل ہے تو ڈیجیٹل دنیا کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. جی. تو ایسا پرنٹ نکالنا بھی جائز نہیں ہوگا. ایک کارٹون کیا ہوتا ہے، وہ ذی روح کی حکایت نہیں کر رہا ہوتا. مثال کے طور پر ایک بس ہے، اس بس کے اوپر کان لگا دی، آنکھ لگا دی، تو ایسا تو ذی روح کوئی نہیں ہوتا. جی. تو ایسا جو کارٹون ہے وہ تصویر کے حکم میں نہیں آئے گا. تو یوں تصویر کے حکم میں کون سا آئے گا کون سا نہیں آئے گا، یہ دو الگ الگ اقسام ہوئی. صحیح. تو کارٹون کے تعلق سے میں نے عرض کیا، پرندے تو ظاہر بات ہے جاندار ہیں، تو پرنٹ کی اجازت نہیں ہے. صرف جو رخصت کی صورت نکلے گی وہی نکلے گی کہ چونکہ پوری باڈی میں جو سر ہے جی یہ حیات کا منبع ہے. اب مثال کے طور پر کسی کا سر ہی نہ ہو، جی، تو سر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، تو زندہ تو نہیں رہ سکتا. سر کے بغیر حیات نہیں ہے. جی. تو یوں اگر اس حصے کو بلر کر دیا جائے اور یہ واضح نہ ہو تو پھر یہ کہ وہ تصویر جاندار کی حکایت نہیں کر رہی ہوگی. صحیح. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد اسامہ تاری ہے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بعض دکاندار یہاں پہ فریمز وغیرہ کو فرسٹ کاپی برانڈیڈ سیکنڈ کاپی کر کے بیچتے ہیں، اس کے اوپر کمپنی کا صرف لوگو وغیرہ لگا ہوتا ہے، حالانکہ دکاندار کو تو پتہ ہوتا ہے کہ لوکل فریمز ہیں، پھر ایسا کرنا کیسا؟ جی مفتی صاحب. ویسے تو فرسٹ کاپی بھی فرسٹ کاپی ہوتی ہے. جی. یعنی کاپی ہوتی ہے، وہ بھی کافی ہے. تو یہ تو بہت زیادہ یہ سمجھیے کہ خاص طور پر جن چیزوں کی قیمت کم ہے وہاں تو اتنا فراڈ ہو رہا ہے جس کی انتہا نہیں ہے. 50 روپے کی چیز ہوتی ہے اور وہ ٹیگ لگا کر 500 کی بک رہی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ فراڈ کا معاملہ ہے. تو دھوکہ دہی کی جو ممانعت کی ہے شریعت نے، اس کی بنیاد یہی ہے نا کہ اس سے کسٹمر کے رائٹس جو ہیں وہ معطل ہوتے ہیں، کسٹمر کے حقوق پر ڈاکہ پڑتا ہے. تو جو چیز جس معیار کی ہے اس معیار ہی کا شو کرنا یہ لازم ہے. آج کل تو یوں سمجھیے کہ برانڈ پرانی کہانی ہو گئی ہے، خاص طور پر موبائل کی دنیا میں، ایکسیسریز میں. جی. اتنے نام آ گئے ہیں، اتنے نام آ گئے ہیں. ایک وقت تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ 2-3 ناموں کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں ہوں گے. جی. تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی مشہور کمپنی کے نام پہ نام رکھیں گے؟ آپ کوئی بھی اپنا نام رکھ دیں. جی. آپ اپنا نام رکھیں گے، اس چیز کی اپنی ایک پہچان ہوگی. تو یوں کسی کا نام استعمال کر کے یہ تاثر دینا کہ اس کا وہی معیار ہے جو اس نام کا ہے اور وہ معیار نہ ہو، تو یہ بلا شبہ دھوکہ ہے اور کسٹمر کے حقوق پر ڈاکہ زنی ہے. اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا مصعب، بس کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے سوال کہ چیز میری ہے، میں جتنا چاہے منافع رکھوں، جتنے چاہے مرضی ہے بیچوں، چونکہ اختیار میرے پاس ہے. تو اب اس صورت میں شریعت مطالعہ ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ کیا منافع کی کوئی حد رکھی جائے گی مارکیٹ کے اعتبار سے، یا میری چیز ہے پہلے 100,000 روپے کی لیا میں نے اور میں 10,000 کی بیچتا پھروں؟ دیکھیں، اگر تو آپ کے سوال کا تعلق پچھلی گفتگو سے ہے تو اگر وہ اپنا نام رکھ رہا ہے تو جتنے کی مرضی بیچے.
صحیح, دھوکہ تو اس میں نہیں پایا گیا, دھوکہ نہیں پایا گیا. اور اگر جنرل ایک سوال ہے تو نفع کا جو ریشو ہے شریعت نے تو اس کو فکس نہیں کیا ہے, نفع کو چھوڑ دیا بازار پر. بازار میں لوگ جو ہے وہ اس چیز کو کتنے کا لیتے ہیں, آپس میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو نفع کا معاملہ آزاد ہے. لیکن ایک ہے کاروباری گر. کاروباری گر یہ ہے کہ جتنا کم نفع رکھا جائے گا اتنا چیز زیادہ بکے گی. جی. اور دوسرا اخلاقی پہلو ہے. اخلاقی پہلو یہ ہے کہ جو خریدار ہیں ظاہر بات ہے وہ امت مسلمہ ہی کے فرد ہیں, تو مسلمانوں پر نرمی, آسانی اور میانہ روی چاہنا کہ ایک میانہ روی میں رہ کے بندہ کام کرے, اعتدال میں رہ کر, تو یہ اس راہ پر جو چلے گا بلا شبہ اس کے فوائد بھی وہ دیکھے گا. صحیح. مصعب, ایک میسیج ہے دبئی سے ہے, کہہ رہے ہیں کہ کسی نے گاڑی کرائے پر لی اور 1 ماہ کے لیے 1900 درہم میں, اور وہ 1 ماہ سے پہلے واپس کر دیتا ہے. کمپنیاں یہ کرتی ہیں کہ جتنے دن گاڑی استعمال کی اتنے دن پر ڈیلی ریٹ لگاتے ہیں, پھر اس کے بعد جتنے بچتے ہیں وہ رقم واپس کر دیتے ہیں. کیا ایسا کرنے کی شرعاً اجازت ہے؟ دیکھیے, ایک تو صورت یہ ہے کہ کسی نے 1 مہینے کے لیے گاڑی کرائے پر لی. جی. تو کمپنی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ مہینے کا کرایہ لے. صحیح. اور کمپنی مہینے کا کرایہ نہیں لے رہی تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. صحیح. نہیں لے رہی اور جتنے دن چلائے اتنے دن کا کرایہ لے رہی, پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے فری کین کا. صحیح. ہم فرض کر لیتے ہیں مہینے کا کرایہ تھا اور اب کمپنی کا یہ عمل احسان ہے. جی. تو یہ تو ایک صورت ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے سے ہی انڈرسٹوڈ ہو جی کہ جو کرایہ ہے وہ یومیہ حساب سے ہے. صحیح. جتنے دن چلائی جائے گی اتنا دن کا کرایہ ہوگا. جی. اب بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے. صحیح. لیکن مصعب, بعض افراد وہ ہوتے ہیں نا کہ جو مینیجر کی حیثیت سے ہیں, وہ کسی کے ہاں کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ خود اپنی طرف سے بعض اوقات سہولیات دے رہے ہوتے ہیں, طے شدہ نہیں ہوتا ہے, تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا پھر؟ بڑے کام تو عام طور پر طے شدہ ہوتے ہیں. صحیح. طے شدہ ہوتے ہیں. اور گاڑیوں کا معاملہ تو زیادہ نازک ہوتا ہے, تو اس کو تو اور زیادہ نوک پلک سنوار کے اور بہتر طریقے سے اس کے معاہدے کیے جاتے ہیں. صحیح. کال دیجیے گا. جی. مفتی صاحب, ہماری بیکری ہے, ایسے ہوتا ہے کبھی کہ جہاں ترازو رکھا ہوتا ہے اس سائڈ پہ پنکھا کی ہوا آ رہی ہوتی ہے, اس وجہ سے ہوا کے پریشر کی وجہ سے 2-4 گرام 6 گرام اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. تو پھر ہم پنکھے کا رخ جو ہے وہ چینج کرتے ہیں تو ترازو جو ہے وہ کمپیوٹرائز کانٹا صحیح ہو جاتا ہے, یعنی کہ ہوا کا جو پریشر ہوتا ہے اس کا بھی فرق پڑتا ہے. مصعب, اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں. بسا اوقات وہ جو ڈبہ ہوتا ہے جس میں مٹھائی وغیرہ تولی جاتی ہے اس کو بھی وزن میں شامل کیا جاتا ہے, تو اس کو بھی ساتھ آپ فرما دیں کہ یہ دونوں. میں عرض کرتا ہوں. جی. جی. دیکھیے, یہ جو فرحان قریشی صاحب تھے, ان کے علاوہ ایک اور صاحب نے ہماری معاونت کی, سوال تو ان کا تھا, جنہوں نے ہماری معاونت کی کہ یوں ایئر پریشر سے جو کمپیوٹرائز کانٹا آیا ہے, جی, آج کل اسی کا ٹرینڈ زیادہ ہے, تو اس پر کچھ گرام کا فرق آتا ہے, تو اس سے بھی بچنا چاہیے. کچھ گرام کا فرق بھی, بہرحال گرام فرق تو ہے. جی. اور آئٹم وائز بھی اس کا ریشو کم زیادہ ہوتا رہے گا قیمت کا, تو یوں اس سائڈ پر پنکھا رکھنا یہ تو درست نہیں ہے. صحیح, درست نہیں ہے. رہی بات آپ کی مٹھائی والوں جی کا طرز عمل, جی, دیکھیے آپ کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی چیز کے اندر تو آتی ہے نا. آتی ہے. تو ہر چیز کا ایک عرف ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی گندم خرید رہا ہے, جی, تو گندم کی خریداری میں, اناج کی خریداری میں عرف یہ ہوتا ہے کہ بوری 2-2.5 کلو کی ہوتی ہے. جی, تو اس کی کٹوتی کروائی جاتی ہے. صحیح. بوری کا وزن جو ہے نا وہ مائنس ہوگا. صحیح. اسی طریقے سے اور کئی طرح کے اناج ہیں. اچھا, بوری کے بعد آج کل وہ پنجابی میں تو کٹا جو ہے نا وہ کسی اور چیز کو بولتے ہیں, جی, لیکن اردو میں اس کو کٹا کہا جاتا ہے. تھیلا. جی, تو چینی والا تھیلا ہوتا ہے. جی, تو اس کا وزن کم ہوتا ہے, آدھا کلو جی, یا پونا کلو ہوتا ہے, تو اس کی کٹوتی ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں کٹوتی ہوتی ہے, جی, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں کٹوتی نہیں ہوتی. تو ہمارے دور میں جب سے ہم نے بچپن سے آنکھ کھولی ہے, ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ مٹھائی کے ڈبے میں مٹھائی ڈال کر دی جاتی ہے. جی, ٹھیک ہے, پورے پاکستان میں یہ رواج ہے. صحیح. یہ ایک عرف ہے. صحیح. اب جتنا
ڈبہ جس طرح کا ڈبہ ہے اگر اس کے مطابق ہی اس ڈبے کا وزن رکھا جائے, اس میں اضافہ نہ کیا جائے. جی کیونکہ ایسی ویڈیوز بھی آئی ہیں. جی اچھا وہ ویڈیو ہو سکتا ہے مصنوعی ہو, کسی دکان کا نام بدنام کرنا ہے, جی اس دکان کا ڈبہ لے کے بیچ میں ایک اور ڈبہ گھسا دو, جی اور کہہ دو کہ جناب دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. جی تو وہ ایک طرفہ بات ہے, اس میں یعنی غلط بیانی کا احتمال موجود ہے. جی میں اس کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے نا اس ڈبے کو قصداً عرف سے زیادہ بھاری کریں. جی اور سب سے زیادہ جو محتاط طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لکھ کر لگا دیں جی کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ڈبے کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے. کیا بات ہے. تو سب سے زیادہ محتاط طریقہ, اگرچہ کہ ایسا کرنا واجب نہیں ہے. جی عرف یہ ہے کہ مٹھائی ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ وہ تھیلی میں تول کے پھر اس میں رکھی جائے. جی جو عرف ہے اس کا, اس کے مطابق لوگ لین دین کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.